اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کون سے خصائل ہیں جن کو تاریخ سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے، اس کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ ارسوف اسرائیل کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں میڈیٹرینین سی کے ساتھ چٹان پر واقع ہے۔ آبادی 166 افراد پر مشتمل ہے، مگر یہ اپنی لوکیشن اور تاریخ کی وجہ سے اسرائیل کے مہنگے ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ گاؤں میں صرف عمرا رہتے ہیں۔ تمام گھروں کی کھڑکیاں اور صحن سمندر کی طرف کھلتے ہیں اور پائیں باغ یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس کی ہواؤں سے معطر رہتے ہیں۔ ارسوف تیسری صلیبی جنگ کی وجہ سے تاریخ کا ان مٹ جزو ہے اور یہ جزو پچھلے 1000 سال سے دنیا کی فوجی اکیڈمیوں میں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ تیسری صلیبی جنگ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ اول اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان لڑی گئی۔ سلطان یروشلم پر قابض ہو چکا تھا۔ رچرڈ پورے یورپ کا خوفناک لشکر تیار کر کے فلسطین فتح کرنے کے لیے ارض مقدس پر پہنچ گیا۔ یہ 1157 میں پیدا ہوا اور 1190 میں برطانیہ اور فرانس کا بادشاہ بنا تھا، اور یہ اپنی بہادری اور شجاعت اور عسکری ذہانت کی وجہ سے شیر دل کہلاتا تھا۔ یہ گریٹ ملٹری لیڈروں کی فہرست میں بھی شامل تھا۔ 16 سال کی عمر میں کمانڈ شروع کی اور اپنی بہادری سے دشمنوں کا دل مول لیا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، چنانچہ وہ 1191 میں سلطان کو شکست دینے اور یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے ارسوف پہنچ گیا۔ سلطان بھی لشکر لے کر ساحل تک آ گیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور مہینوں جاری رہی۔ عیسائی لشکر نے صلیبیں اٹھا رکھی تھیں، جبکہ مسلمان ہلال اور کلمے کا پرچم اٹھا کر لڑ رہے تھے۔ یہ عالم اسلام اور مسیحی دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ مورخین کا خیال ہے کہ چوتھی صلیبی جنگ بھی ہوگی اور یہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو صدر جارج بش نے چوتھی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں امریکہ اور یورپ کے دباؤ پر اپنا بیان واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ ہم تیسری صلیبی جنگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ جنگ کے دوران 2 ایسے واقعات آئے جن کی وجہ سے یہ جنگ اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آج بھی تاریخ کے طالب علموں کو ارسوف کا نام یاد نہیں ہوگا۔ رچرڈ شیر دل نے کون سی صلیبی جنگ لڑی تھی لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں، مگر جنگ کے دونوں واقعات 1000 سال سے لوگوں کی یادداشت کا حصہ ہیں۔ پہلا واقعہ، رچرڈ شیر دل کی بیماری تھی۔ مسیح فوج کا کمانڈر جنگ کے دوران بیمار ہو گیا۔ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان نے رچرڈ کے صحت یاب ہونے تک جنگ بھی روک دی اور اسے پھلوں اور ادویات کا تحفہ بھی بھجوایا۔ مسیح فوج یہ سلوک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوسرا واقعہ پہلے واقعے سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز تھا۔ جنگ کے دوران رچرڈ شیر دل کا گھوڑا مر گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اسے نہ صرف اپنا گھوڑا بھجوا دیا بلکہ اپنے جوانوں کی حفاظت میں اس کے سپاہیوں کے درمیان بھی پہنچایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سلطان کا یہ سلوک کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اپنے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جو اسے قتل کرنے اور بیت المقدس پر قبضہ کے لیے آیا تھا۔ بعد ازاں یہ سلوک دونوں فوجوں کو ایک معاہدے کی طرف لے گیا جس کو معاہدہ رملہ کہا جاتا ہے۔ مسیح فوج نے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ تسلیم کر لیا اور سلطان نے عیسائیوں کو یروشلم میں آنے اور عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں تیسری صلیبی جنگ ختم ہوئی، لیکن بہرحال اس میں فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوئی، لیکن دشمن کے ساتھ اعلیٰ ظرفی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔ ہم انسان کتنے بڑے
یا کتنے چھوٹے یا کتنے اعلیٰ ظرف ہیں، یہ فیصلہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار نہیں بلکہ ہمارے دشمن، ہمارے مخالف کرتے ہیں۔ دنیا کا برے سے برا انسان بھی اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سانپ اور مگر مچھ بھی اپنے بچوں اور اپنے قبیلے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم کتنے اچھے یا کتنے اعلیٰ ظرف ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے دوست نہیں، ہمارے دشمن اور دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرمائی ہے۔ یہ مہربانی اور شفقت اتنا بڑا واقعہ نہ بن سکی جتنا بڑا واقعہ اس بڑھیا کی تیمارداری بنا جو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواتین کے لیے اپنی چادر بچھائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتم طائی کی کافر بیٹی کو اپنی چادر پر بٹھایا، اپنے محسن، اپنے دوست حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے گھر کو دارالامان قرار دیا تو تاریخ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہماری پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا کے بے شمار حکمرانوں نے اس وقت تلواریں کھینچ لی جب انہوں نے اپنے دشمن کو بیمار یا بے بس پایا۔ پورس اور سکندر اعظم دونوں غیر مسلم تھے۔ سکندر دیوتاؤں کو پوجتا تھا جبکہ پورس بتوں کو خدا مانتا تھا۔ مگر آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیے، جب پورس کو زنجیروں میں باندھ کر سکندر اعظم کے سامنے کھڑا کیا گیا اور سکندر نے پورس سے پوچھا، بتا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو پورس نے ہنس کر جواب دیا، وہ سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور سکندر نے اس کی زنجیریں کھلوا کر اسے اپنے ساتھ بھی بٹھایا اور اس کی سلطنت بھی واپس کر دی۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، پورس وہ شخص تھا جس نے سکندر اعظم کی آتی فوج مار دی تھی، اور جو سکندر کا وہ آخری حریف تھا جس نے اس کا پوری دنیا فتح کرنے کا خواب توڑ دیا تھا، اور سکندر جیلم سے یونان کی طرف واپس لوٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اعلیٰ ظرف لوگ دشمنوں کے ساتھ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ورنہ دوستوں کے ساتھ تو شیطان بھی کتب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوستوں سے تو اچھے ہوتے ہی ہیں، رشتہ داروں سے تو ہمارے معاملات اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ نہیں دے سکتے کہ ہمارا رویہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے مخالفین کے ساتھ کیا ہے؟ ہم ایسے بدتر الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہاں، زندگی میں مخالفین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ دشمن کے ایوانوں میں بھی یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ یار دشمن تو ہے لیکن کیا کمال کا ظرف رکھتا ہے انسان۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو شیئر ضرور